ہمارے ہوئے منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، آپ نے مدینۃ الرسول تصنیف فرمائی. آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی حضور نبی علیہ السلام مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے نا، تو کہتے مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے، میں نے راستے میں ایک مجذوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو ایویں سمجھ کے گزر جاتا تھا. ادھر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کدی اسی اپنے آپ کو ایویں سمجھنے لگ پئی یہاں تو کمال ہی ہو جائے ادھر جائے، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے ہیں. جس دن ہم نے یہ ایویں والا ٹائٹل خود پہ لگا لیا نا، ہائے ہائے ہائے، اس دن تو کچھ ہونا ہے میاں، اس دن ہی تو کچھ ہونا ہے. جس دن تو کہیں گا نا جی میں ایویں ہوں، اس دن تو کچھ ہو جانا ضرور. تو جن دیر تو کہتا رہا نا نہیں میں کچھ ہے تو ان دیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ہاں جی، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. انہوں نے درد ہی خاک ہو جا، اس دن ہی تو کچھ ہو جائے گا. پھر جس دن تو جنی دیر تک تو کہتا رہے نہیں میں کچھ ہے وہاں، ان دیر تو کھ بھی نہیں ہے میاں، تو وہاں ہی میری خالی ہے. وہ کہتے میں اس کو ایویں سمجھ کے نا گزر جایا کرتا تھا. کہتے ایک دن کیا ہوا، میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو کرم بڑا ہو گیا. اور کرم یہ ہوا، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جانے والے بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ شریف میں ایویں تھوڑا سا موقع ملتا ہے. کہتے اس دن بڑا موقع ملا. آپ فرماتے میں بڑی دیر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا رہا، موقع بن گیا کچھ. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور باب البقی شریف سے ہوتا باب جبریل سے ہوتا ہوا نا میں باہر نکل گیا اور جا کے جنت البقی شریف میں چلا گیا. کہتے وقت گزارا وہاں. کہتے اب میں واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف. تو کہتے سوچ کیا رہا تھا، وہ یار منظور احمد، وہ مدینہ کڈا سونا شہر ہے، ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر. حشر میں بھی جا کے پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ وایا دوزخ جانا پڑے ہے. لیکن مدینہ پاک جو آ جائے 2 بار جنتوں کی سیر کر لیتا ہے، ایک بار ریاض الجنہ شریف اور ایک بار جنت البقی شریف. کیسا شہر ہے میرے سونے کا سونا شہر ہے، زندگی میں 2 بار جنتوں کی سیر. کہتے مجھے نہیں پتا کہ کب میں ان مائی جی کے سامنے آ گیا. فرماتے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی فصیح عربی مجھے کہتی ہیں، یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری ہن گل سن کے جا. ہاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں؟ واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، مجھے اللہ کی عظمتوں کی قسم اللہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں. اور منظور احمد آج یہ خیال اپنے اندر سے نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارے جنت ہے. کہتے میں ایویں سمجھتا رہا تو نکلے کی بچو ہے. وہ کہتے ہیں یہ خیال نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، المدینہ کلھا جنت الفردوس ہے. جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے، جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے. ہاں مدینہ پاک کو، ہاں مدینہ پاک آئے آئے. میں اب یہی کہہ کے بات ختم کر دوں گا، دعا کیا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے. ہاں جی سانو نہیں جانا آتا حضرت، اسی اسے پتہ نہیں کی بن کے جانے ہیں حضرت، کھ بھی نہ بن کے جایا کرو تھے. ہم پتہ نہیں کیا کیا بن کے جاتے ہیں حضرت، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب. دعا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے، دعا کرو سانو مدینے جانا آ جائے، سانو مدینے دا ادب آ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں مدینے پاک جانا آ جائے حضرت، کیونکہ جس کو جانا آ گیا پھر وہ خالی نہیں آتا حضرت. حقیقت ہے ہمیں جانا ہی نہیں آتا، ہمیں جانا ہی نہیں آتا، ہمیں جانا ہی نہیں آتا. وہ جو ہے نا پہلی بار جب بلایا نا تو اندر بیٹھے نا، میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے، کچھ احباب وہاں آ کے نا جمع ہوئے، وہ بیٹھے حلقہ بنا کے نا آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے. میں بیٹھا نا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا حضرت. تو اب حضرت آپ تو ذرا بہتر جانتے ہیں ظاہر، کیونکہ آپ کا تھوڑا واہ بھی ہے کہ اگر کوئی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے جی. اسی طرح کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہا ہے، لہجہ بتائے گا نا. لیکن حضرت جی اس طرح کے
اردو بنی سی بندے کے لیے. آگے نہ کسی نے السلام علیکم کہا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پیچھے دیکھا تو ایک برتن میری طرف بڑھا کے مجھے فرمانے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, میں نے حضرت کو پہلی بار دیکھا تھا. تو میں نے آگے سے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں, آپ کو غلطی لگ رہی ہے, یہ دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے نا مسکرا کے کہنے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. ان کا نہیں لڑائی ہے حضرت جی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے میں نے رکھ لیا. اب دال حضرت جی گرم تھی بالکل, جیسے ابھی کسی دیش کے میں سے نکال کے نا برتن میں ڈالی گئی ہے. اور آپ جانے والوں کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا اندر ماحول کتنا یخ ہوتا ہے حضرت جی. یعنی میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو, قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتے ہیں اور چل کے نہ کچھ کرتے ہیں. میں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر کے قرآن کریم ریک میں رکھا اور میں دال کا برتن آ کے نا احباب کے درمیان رکھا اور میں بیٹھ گیا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے, اب باہر چلتے ہیں, ایک سالن اور لیتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں. لو جی وہاں جو احباب میرے بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا, ہاں وہ جدوں دے آئے ہیں دعوتاں گوشت ہی کھان ڈے کہ تو دال لبے نا, کہ تو دال لبے نا. ہاں حضرت جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں, اس شہر کے کیا رنگ ہیں. دعا کرو میں مدینہ جانا آ جائے حضرت جی. اور جب بھی جانا فقیر بن کے جانا. جو رتبہ ہے جو عہدہ ہے وہ پاکستان میں چھوڑ جانا حضرت جی ہے, وہاں فقیر بن کے جانا حضرت ہے, وہاں فقیر بن کے جانا حضرت. پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں, وہ کتنا. میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی مرواتی ہے. میں مدینہ پاک پہلی بار ہی حضرت جب گیا تھا, دوسری بار تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا نا, جب بلایا گیا دوسری بار. تو لو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے, اور اوپر نہ میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں, ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا, وہ بڑا گندا ہو چکا تھا. گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے, میں وہاں ٹیک لگا کے نا جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھا سا, تو بہ کے نا گنبد شریف کی زیارت کرن ڈیا تھا. بالکل میرے سامنے گنبد تھا. لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دیں. اچھا ایک بچہ آیا نا, کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان نہیں ہے حضرت جی, آیا. مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے. جب میں نے اس نے ڈالا نا میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے حضرت جی, 2 ریال کے 3 نوٹ حضرت جی, ٹھیک ہے جی. وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا. لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا, میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا ہے, بن کے تو فقیر گیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ پہ سارے حضرت. لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے ہیں, میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کیا کہا میں فقیر نہیں ہوں. مولوی صاحب جاگ پہ, شیخ صاحب جاگ پہ, نقشبندی صاحب جاگ پہ اندر ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے اس کو کہا تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں, میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما, پھر مجھے کہتا ہے میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں عربی اشارتاً, اس کو اردو نہیں بولنی آتی تھی. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں نے پیار. اس نے ادھر سے چوم کے نا مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تم سے. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب, مفتی صاحب, حافظ صاحب, پروفیسر صاحب سارے جاگے ہوئے تھے. میں جا کے نا پھر بیٹھا, اور سارے پھر سو گئے نا, تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ. وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی, آپ ہی نہ کر چڑیا ہے, انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی, آپ ہی نہ کر چڑیا. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر کوئی نہیں کتنے دے پڑے ہو, میں نے یار تو کتنے دی گل کرنا ہے, میرا دعا کر دو سے کرتا میں کدی کھ بھی نہ پڑھیا ہوتا, میرا دل کرتا ہے میرے کھ بھی نہ آتا, کھ بھی نہ میرے آتا. پتہ نہیں کی ہوں حضرت جی. علم ہونا چاہیے قبلہ, جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے ذرا, لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے حضرت جی, علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. ہاں علم باج کریں فقیری کافر مریں دیوانہ ہو. یہ جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا خانقاہوں کا, ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبا ہوا ہے حضرت جی, انہوں نے فقیر بنایا, معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی, میں فقیر نہیں کوئی ہے.
اوہ، اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا اس سے، بڑا جو بھی ہو نا ایتھے چھڑ جائیے سارا کچھ، اتھے فقیر بن کے جائیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہ گلی جتھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اتھے منگتا بن کے جائیے، گجر بٹ رائیں راجا کڑ جائیے سارا کچھ ہی اتھے، جویں جہاز سے بہن لگو نا سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ دے کسی نکر چ دے جائیے، تو کوشش کریے تو واپس آؤ تو بھی نہ گڈی ہوا ہے رہن دئیے جتھے دیتا ہے، یہ کو بچ جائیے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس